ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تمام لوگوں کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ اصل میں یہ علم کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے اور یہ قانون بھی ہے کہ جب تک انسان کو کسی چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے، ذہنیابی ہوتی ہے، تو اس وقت تک وہ اس چیز کی قدر کرتا ہے اور اس کو اہمیت دیتا ہے، اور جب اس کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا ہے، ان کے متعلق کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے، تو وہ ان کو بے قدری کرتی ہے، اور دوسری بات وہ اہمیت نہیں اس چیز کو دیتے ہیں۔ اصل میں ہمارے علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا خوب فرمایا کہ لالچ قدر ڈنگل زانے پش کیا زانے سوت پیٹ وت شمہج قدر پونپر زانے مش کیا زانے پونپر نگات، یعنی یہ جو ہیرا ہوتا ہے اس کی قدر وہی کرتا ہے جس کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، جانکاری ہوتا ہے، اس کا ویلیو کیا ہے، اس کا قیمت کیا ہے، تو وہ ان کو دریا میں وہ دم لگا کر دریا میں گدزن ہو کر اس کو ڈھونڈتا ہے، دریا کے تہ میں اس کو ڈھونڈتا ہے، کیونکہ اس کو یہ علم ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے کہ اس کا کتنا قیمت ہے اور اس کا کیا ویلیو ہے۔ اور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ پوش کیا زانے، کشمیری زبان میں پوش کیا زانے سچ پیٹوات، یعنی پوش مانے چوپائے، لا علم، بے خبر، انزان، اس کو کیا خبر ہوتی ہے کہ دریا کے کنارے میں جو ایک ہوتا ہے، وہ کنارہ ہوتا ہے، اس کو کشمیری میں سوت کہتے ہیں، کہ اگر یہ قیمتی ہیرا اگر اس دریا کے کنارے پر رکھا جائے تو یہ لا علم انسان اگر ادھر سے گزرے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اس کو کوئی علم ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو قدر نہیں کرتا، یا وہ چلے گا اپنے پیروں کے نیچے اس کو رونتا ہوا چلے گا، یا اس کو ایسے ٹھوکر مار کر دریا میں پھینک دے گا، یا اٹھا کر جیب میں رکھ کر بچوں کو گھر کھلونا سمجھ کر دے گا۔ لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے جو جاننے والا ہوتا ہے وہی قدر کرتا ہے۔ اور دوسرے شعر میں فرمایا کہ شمہج قدر پونپر زانے، کشمیری زبان میں کہا کہ شمہج قدر پونپر زانے مشکیا زانے پونپر نگات، یعنی یہ جو شمع ہوتا ہے اس کے ارد گرد پروانہ ہی اور پورا چکر لگاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے اندر وہ مادہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہوتا ہے وہ مکھی، اس کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتا ہے۔ اس لیے یہی بات یہاں سامنے آتی ہے کہ جن لوگوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا علم ہوتا ہے، اور حقوق العباد میں والدین کے حقوق آتے ہیں اور اپنی بیوی کے حقوق آتے ہیں، اور شوہر کو جو بیوی کا حق ہوتا ہے، حقوق ہوتے ہیں، جو انسان جو نوجوان یہ جانتا ہے، یا جو لڑکی جو عورت یہ جانتی ہے کہ مجھ پر شوہر کا کیا حق ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زور دیا کہ ہر مرد، ہر عورت، مسلمان مرد اور عورت علم حاصل کرے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور مسلم میں آتا ہے عورت بھی اور مرد بھی، دونوں کو یہ ضروری ہے کہ علم دین حاصل کرے۔ چلو اگر کوئی علامہ نہ بن جائے، اگر کوئی مفتی نہ بن جائے، اگر کوئی بڑا عالم نہ بن جائے، لیکن کم سے کم اتنا علم تو رکھتا ہو کہ مجھے کس کا کیا حق بنتا ہے اور مجھے کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی یہ علم حاصل کرے تو قرآن کا علم حاصل کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر احکام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر حکم فرمایا ہے کہ کس پر کیا حقوق ہے، وہ جاننا ضروری ہے ایک نوجوان کے لیے شادی سے پہلے، اور پھر جب وہ نکاح کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی بیوی کا حق کیا ہے۔ یہ جو کل یہاں ہاپتناڑ، وہ ادھر سیر ہاپتناڑ سائیڈ میں جو وہاں پر وہ واقعہ رونما ہوا ہے، وہ دلدوز واقعہ ہوا ہے، بہت دل دکھا ہے جس نے بھی وہ سنا ہے، لیکن اصل میں ہم اگر اس پر توجہ دیں گے
اس کی مطلب اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان علم دین سے دور ہے، نوجوان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت اور سنت سے دور ہے، وہ ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں۔ اور جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، قرآن نے تعلیم دی ہے، بزرگان دین نے تعلیم دی ہے، اور ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے وحشانہ حرکت کرتے ہیں، وہ ایسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ وہ حرکت کرتے ہیں جن سے جس حرکت کو سن کر انسان کا دل لرزتا ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو دین اسلام سے دور ہے، اور ہماری گزارش یہی ہے نوجوانوں سے، دین اسلام کی طرف راغب ہو جاؤ اور دین اسلام کی تعلیم حاصل کرو، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرو، اور جانو کہ ہمارے اوپر ماں باپ کے حقوق کیا ہے، ہمارے اوپر اپنے بیوی کے حقوق کیا ہے، اور عورتوں کو خاندان یہ جو شوہر کا حقوق کیا ہے، اور یہ پورا جب ہم سمجھیں گے، حاصل کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ایسے واقعہ رونما نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ آج منشیات کی طرف جا رہے ہیں، وہ ایسے ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں، پھر ان کو یہ تمیز ہی نہیں ہوتی ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، ماں باپ کیا ہوتا ہے، اور بیوی کیا ہوتے ہے، اور وہ بیوی پر اٹیک کرتے ہیں اور بیوی کو مارتے ہیں، جس طرح اس نوجوان نے کیا ہے، اور بیوی کو قتل کرتے ہیں، یا کسی کو ایسا عقل مطلب ختم ہو جاتی ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے بیوی کا حق کیا ہے، اور ایسا ہی واقعہ ہوا ہے۔ ہم ساؤتھ الاولیاء جموں کشمیر کی طرف سے اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اور زور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے گزارش کرتے ہیں اور ڈی سی صاحب سے گزارش کرتے ہیں اس واقعے کی پوری جان پڑتال ہونے چاہیے، ویریفیکیشن ہونے چاہیے، اور جو اس میں ملوث ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ قانون کے ہاتھ کوئی نہیں بچتا۔ ہم اس پولیس کا بھی شکریہ ادا کریں گے، انہوں نے بروقت کارروائی کی ہے، لیکن اگرچہ انہوں نے پولیس کو یا کسی کو دھوکہ دے کر مطلب اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، قانون پولیس ضرور وہاں تک پہنچتے اور مجرم کو سزا دیتے۔ کیا کہیں گے آپ پولیس کو؟ بس ہم ان کو شکریہ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ یہی امید رکھیں گے جو بھی ایسے واقعات یا اس سے اور کسی قسم کے واقعات ہمارے معاشرے میں مطلب رہنما ہوتی ہے، اور انشاءاللہ امید رکھیں گے پولیس جو کارروائی کر رہے ہیں، مطلب یہ جو منشیات کا مسئلہ ہے، ڈرگس وغیرہ کا، اس میں بھی پولیس بہت اچھا رول ادا کر رہی ہے، اور ڈی سی صاحب کے الحمدللہ قیادت میں، ایس ایس پی صاحب کی قیادت میں، اور یہ جو رول ادا کر رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ گندگی صاف ہو جائے، انشاءاللہ امید آئندہ بھی ہم رکھیں گے پولیس اس میں بھی اپنا رول ادا کریں گے۔ جہاں بھی اس قسم کے واقعات یا اور کسی قسم کا واقعات پیش آئے تو اس وقت پولیس ان کو بر وقت کارروائی کر کے ان کو جیل میں ڈالے، ان کو سزا دے۔